بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دی مسٹری سیریز کی آخری قسط کا پارٹ 2 ہے، اور اگر آپ نے اس کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو پہلے اسے ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو کچھ بہت ہی مزیدار اور حیران کن چیزیں بتانے والا ہوں۔ لیکن یہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ صرف تبھی آئیں گی کہ جب آپ نے اس کا پارٹ 1 دیکھا ہوگا، اور اگر آپ نے آلریڈی وہ پارٹ دیکھ لیا ہے تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں ہم آج کی یہ قسط۔ آج وہ قسط ہے جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ میں کچھ نام جان بوجھ کر نہیں لوں گا، لیکن ان کی بات اس طرح سے کروں گا کہ آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ 18ویں صدی کی بات ہے کہ ایک انگلش رائٹر سر ایڈورڈ لٹن نے ایک ناول لکھا تھا، دی کمنگ ریس، یعنی آنے والی نسل۔ اس ناول میں ایڈورڈ نے ایک ایسی نسل کا ذکر کیا تھا کہ جس کے پاس ایک خاص قسم کی قوت یا انرجی کو استعمال کرنے کا راز آ جاتا ہے، اور اس انرجی کا نام ہوتا ہے ورل۔ اب ورل کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے وہ نسل ایک ماسٹر ریس بن جاتی ہے، یعنی وہ نسل کہ جو اپنی ٹیکنالوجی سے، اپنی قوت اور طاقت سے دنیا کی باقی اقوام کے اوپر راج کرتی ہے۔ اب کہنے کو تو یہ صرف ایک ناول تھا، لیکن اس ناول کا رائٹر ایڈورڈ لٹن وہی شخص ہے کہ جس نے کہا تھا کہ قلم کی طاقت تلوار کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے، اور ایڈورڈ کا یہ ناول اس کی اس بات کا ایک مصداق بن گیا، کیونکہ ایڈورڈ کے اس ناول سے شروع ہوا ایک آئیڈیا، ایک سپیریئر نسل کا آئیڈیا، کہ کچھ علوم اور طاقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں حاصل کرنے کے بعد کوئی نسل یا کوئی قوم دنیا کی باقی اقوام کے اوپر راج کر سکتی ہے۔ اس ناول نے کچھ لوگوں کی زندگی پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ 18ویں صدی کے جرمنی میں باقاعدہ ایک گروپ وجود میں آ گیا کہ جس کے ممبرز اسے دی ورل سوسائٹی کہتے تھے۔ اس گروپ کی زیادہ تر ممبرز صرف عورتیں ہوا کرتی تھی کہ جو کبھی اپنے بال نہیں کاٹتی تھیں، اور اس گروپ کی ایک لیڈ ممبر تھی ماریا اوسرخ، گروپ کی شاید سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ ذہین ممبر، جس کا ماننا تھا کہ دنیا پر حکومت کا حق صرف اور صرف ایک نسل کو ہے، ایک ایسی نسل کہ جس کے بال سورج کی طرح سنہرے ہوں، جس کی جلد برف کی طرح سفید ہو، اور جس کی آنکھیں سمندر کی طرح نیلی ہوں، یعنی کہ عام الفاظ میں آرین نسل کہ جو ورل کی طاقت کا استعمال کرنا سیکھ چکی ہو۔ اور یہاں سے آتا ہے اس داستان میں ایک بہت ہی دلچسپ ٹویسٹ۔ ورل سوسائٹی کو بنے ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ جرمنی میں ایک اور شخص بھی سامنے آیا کہ جو کہیں نہ کہیں ماریا کے نظریات سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا، اور اس شخص کا نام تھا ایڈولف ہٹلر۔ ایڈولف کو ورل جیسی کسی قدیم اور پراسرار طاقت کو ڈھونڈنے کا جنون تھا۔ وہ اوکلٹ نالج سے بہت زیادہ obsessed تھا، اور شاید آپ میری باتوں کا یقین بھی نہ کریں، لیکن یہ سچ ہے کہ ایڈولف کا دل سے ماننا تھا کہ کسی زمانے میں نارتھ پول، یعنی جمے ہوئے شمالی جزائر میں قدیم علوم رکھنے والی ایک نسل رہا کرتی تھی کہ جو میڈیسن، زراعت اور وارفیئر کے علوم میں بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہو چکی تھی، لیکن ان کا جزیرہ دھیرے دھیرے پانی میں ڈوب گیا، اور اس کے بعد وہ لوگ جزیروں سے نکل کر یورپ کی طرف آئے، اور رفتہ رفتہ پورے یورپ میں پھیل گئے، اور انہی لوگوں میں سے آگے چل کر ایک نسل پیدا ہوئی کہ جسے آج ہم آرینز کہتے ہیں۔ اب ایڈولف کا ماننا تھا کہ جب آرینز کے جزیرے ڈوب گئے تو وہ اپنے قدیم علوم اپنے ساتھ لے کر یورپ میں آ گئے، لیکن وہ کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرے بلکہ پورے یورپ میں پھیل گئے، اور اس طرح ان کے علوم بھی ان کے ساتھ پورے یورپ میں پھیل گئے، سکیٹرڈ ہو گئے۔ اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ صدیوں پرانے ان علوم کی تلاش میں پھر ایڈولف نے کیا کیا۔ آپ سب کو پتا ہے کہ اس کے 12 جنرلز تھے، ان 12 میں سے ایک جنرل کا نام تھا ہائنریخ ہملر۔ اور اب آپ غور سے سنیے گا، ہائنریخ اور ایڈولف دونوں کو اوکلٹ نالج میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، انفیکٹ اتنی دلچسپی کہ آپ دیکھیں کہ ایڈولف 1933 میں طاقت میں آیا، اور صرف 2 سال بعد یعنی 1935 میں ایڈولف اور ہملر نے باقاعدہ ایک سیکرٹ تھنک ٹینک بنا دیا جس کا نام تھا آنن اربا۔
آہن اربا کے ممبرز کی ہملر بذات خود ہائرنگ کیا کرتا تھا اور اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ وہ ممبرز صرف نارڈک نسل سے ہوں، یعنی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سنہرے بال، لمبا قد، سفید جلد اور نیلی آنکھیں۔ ان لوگوں کو شادی کی اجازت بھی صرف نارڈک عورتوں سے ہی ہوتی تھی۔ اور اب آپ سنتے جائیے کہ آہن اربا نے جرمنی کی تاریخ میں کیا کیا کچھ کیا ہے۔ آہن اربا نے پورے یورپ میں ایک کے بعد ایک ایکسپیڈیشنز بھیجنا شروع کیے جن کا مقصد تھا قدیم اور خفیہ اوکلٹ علوم کو اکٹھا کرنا، ایسے علوم کہ جو انہیں دنیا پر راج کرنے میں مدد دیں گے۔ ان کا پہلا مشن 1935 میں فن لینڈ گیا، جس کا مقصد اوکلٹ پریکٹس کرنے والے جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ڈھونڈنا تھا۔ لیکن انہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ فن لینڈ میں رہتے تو ہیں لیکن وہ کبھی اپنی تصویریں نہیں کھینچنے دیتے، لہٰذا آہن اربا نے بجائے ایک فوٹوگرافر کے ٹیم کے ساتھ ایک السٹریٹر کو بھیج دیا جس کا نام مجھے تھوڑی سی محنت اور تلاش کے بعد مل ہی گیا، اولا فورشل۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے سپیریئرز نے سختی سے انسٹرکشنز دی تھیں کہ دیکھو، تم نے ان لوگوں کو غور سے دیکھنا ہے کہ وہ کیا پہنتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں، ان کا لباس کیسا ہے، وہ بیٹھتے کیسے ہیں، وہ چلتے کیسے ہیں، اور وہ ساری چیزیں تم نے بعد میں سکیچ کر کے ہمیں دینی ہیں۔ اور اولا کہتا ہے کہ ہماری ٹیم کے ساتھ ایک میوزک ایکسپرٹ بھی تھا کہ جو ان لوگوں کے منتروں کو ریکارڈ کر کے پھر انہیں اسٹڈی کیا کرتا تھا۔ پھر آہن اربا کا اگلا مشن یا اگلا ایکسپیڈیشن سویڈن کی غاروں میں تھا، جہاں انہوں نے غار کی دیواروں پر بنی قدیم علامات کو پلاسٹر کر کے ایک سانچے میں محفوظ کیا تاکہ اسے آہن اربا کے ہیڈ کوارٹرز واپس بھیج سکیں اور مزید ریسرچ کی جا سکے کہ ان غاروں میں کون کون سے قدیم علوم چھپے ہیں۔ بائی دا ویز پہلے میں آپ کو آہن اربا کے مشنز کے متعلق بتا دوں، پھر میں آپ کو غاروں میں چھپی ان علامات کے متعلق ایک بہت ہی زبردست بات بتاؤں گا۔ پھر آہن اربا کا اگلا ایکسپیڈیشن اٹلی کے ایک پہاڑی علاقے سارڈینیا میں بھی کیا، اور میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے اس ایکسپیڈیشن کا مقصد جان سکوں، لیکن کافی محنت کے بعد بھی مجھے سارڈینیا والے ایکسپیڈیشن کے متعلق کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ملے، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ لوگ سارڈینیا کے پہاڑوں میں کیا ڈھونڈنے گئے تھے۔ پھر اگلا ایکسپیڈیشن 1938 میں 1938 میں انٹارکٹیکا تک بھی گیا تاکہ ڈھونڈ سکے کہ کیا وہاں پر بھی کوئی قدیم علوم موجود ہیں۔ پھر ان کا اگلا ایکسپیڈیشن فرانس کی اس مشہور غار میں بھی گیا جس کا نام ہے گروٹس ڈیسٹرائس فریرس، یعنی فریرس کی جادوگر کی غار۔ آپ کو یاد ہے 40,000 سالوں کے علم سیریز کے 7ویں چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو اس غار کے متعلق بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ اس غار میں دراصل ایک عجیب و غریب تصویر بنی ہوئی ہے، 13,000 سال پرانی۔ اس تصویر کو دیکھ کر آپ پہچان بھی نہیں سکیں گے کہ یہ کسی انسان کی تصویر ہے یا کسی جانور کی۔ پہلی نظر دیکھنے میں یہ تصویر ایک ہرن کی لگتی ہے، لیکن غور کریں کہ اس کے دونوں ہاتھ انسانوں کی طرح ہیں، اس کی پچھلی ٹانگیں بھی انسانوں کی طرح ہیں، بلکہ اس کا چہرہ بھی انسانوں کی طرح ہے، لیکن اس کا جسم اور اس کے کھڑے ہونے کا پوسچر بالکل جانوروں کی طرح ہے۔ 13,000 سال پہلے ان لوگوں نے کیا چیز دیکھ کر یہ تصویر بنائی تھی، یہ جاننے کے لیے آپ 40,000 سالوں کے علم سیریز کا 7واں چیپٹر ضرور دیکھیے گا۔ لیکن فی الوقت کے لیے صرف اتنا ہی کہ آہن اربا نے اپنا ایک ایکسپیڈیشن اس غار میں بھی بھیجا تاکہ وہاں اگر کوئی خفیہ علم موجود ہیں تو وہ بھی آہن اربا کی کسٹڈی میں آ جائیں۔ ایون کہ ایران کے ایک صوبے کرمان شاہ کے پہاڑوں تک میں انہوں نے ایک ایکسپیڈیشن بھیجا۔ وہاں ایک پہاڑ ہے ماؤنٹ بہشتون، جس کا مطلب ہوتا ہے خداؤں کی جگہ۔ اس پہاڑ کی اونچائی پر بادشاہ ڈائریس یعنی دارا نے 3 قدیم زبانوں میں کچھ انسکرپشنز کھدوائیں تھیں۔ آہن اربا کے لوگ ماؤنٹ بہشتون تک پہنچ تو گئے، لیکن یہ انسکرپشنز کافی اونچائی پر لکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ غباروں کو استعمال کرتے ہوئے کیمروں کو اوپر تک اڑایا، یعنی ایک طرح کا ڈرون بنانے کی کوشش کی۔ لیکن انہی دنوں میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی اور لوگوں کو اپنا یہ ایکسپیڈیشن کینسل کرنا پڑا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایک ایکسپیڈیشن سویڈن کی غاروں میں بھی کیا تھا۔ آپ کو دی مسٹری سیریز کی 4تھی قسط یاد ہے؟ اس قسط کے اندر میں نے آپ کو وائکنگز کے بارے میں کچھ انفارمیشن دی تھی۔
وائکنگز یعنی آج سے 1000 سال پہلے سویڈن، ناروے اور ڈنمارک سے نکلے سخت جان جرمینک نسل کے سمندری لٹیرے، جن کے ساتھ احمد ابن فضلان نامی ایک عرب مسافر نے کچھ دن بھی گزارے تھے۔ اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی خاص وجہ سے یہ سب باتیں میں آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، کیونکہ آگے چل کر اس انفارمیشن نے ہمارے بہت کام آنے ہیں، اور یہ تھی وہ وجہ۔ یوسی کہ جب 1986 میں سویڈن کی اپسلا یونیورسٹی نے وائکنگز پر اپنا ریسرچ پروگرام شروع کیا، یعنی دی رن ڈیٹا پروجیکٹ، تو انہوں نے پورے سویڈن کی غاروں سے قدیم علامات اکٹھی کی کہ جو آج سے 1000 سال پہلے وائکنگز اور ان سے بھی پہلے گزرے لوگوں نے بنائی تھیں۔ یہ علامات سویڈن کے جنگلوں میں، غاروں کی دیواروں میں اور پتھروں کے اوپر بنی ہوئی ہیں، اور آج ان علامات کو ہم اینشنٹ رونز کہتے ہیں۔ دی رن ڈیٹا پروجیکٹ کا ایک کیٹالاگ ہے DR357۔ یہ ایک پتھر ہے جس پر اینشنٹ رونز کی زبان میں ایک جادوئی منتر لکھا ہوا ہے کہ جس میں 9 بکروں اور 9 گھوڑوں کی قربانی سے متعلق کسی قسم کے ریچول کا طریقہ کار درج ہے، اور یہ کہ ان میں سے ہر بکرے اور ہر گھوڑے کی قربانی سے مقدس درخت یہ گادریسل کی 9 دنیاؤں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس انفارمیشن میں آپ نے کچھ نوٹس کیا کہ ایک تو اس انفارمیشن میں ایک خاص نمبر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ 9 بکرے، 9 گھوڑے، 9 دنیائیں، اعداد کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا کسی قسم کے دروازے یا دنیائیں کھلنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ تھی وہ وجہ کہ آہنن اربا سویڈن کی غاروں میں اس انفارمیشن کے لیے اپنے ایکسپیڈیشنز بھیج رہے تھے کہ وہ لوگ ان قدیم مخفی علوم اور عادات کی تلاش کر لیں کہ جو دوسری دنیاؤں کے دروازے کھلنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور لیٹ می ٹیل یو کہ ان غاروں میں واقعی کسی قسم کے کوئی علوم ضرور پوشیدہ ہیں۔ اور اب میں آپ کو ان رونز کے متعلق ایک بہت ہی زبردست بات بتانا چاہتا ہوں۔ پچھلے 30,000 سالوں کے دوران پورے یورپ کی غاروں میں قدیم لوگوں نے کچھ خاص علامات یا پھر سمبلز بنائے ہیں، لیکن جہاں کچھ علامات کو ہم سمجھ چکے ہیں، انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں، انٹرپریٹ کر چکے ہیں، وہاں 32 علامات ایسی ہیں کہ جن کے متعلق ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے، لیکن وہ 32 علامات پچھلے 30,000 سالوں میں بار بار اور ایک دوسرے سے سینکڑوں میل دور بنائی گئی نظر آتی ہیں۔ ان 32 علامات میں زگ زیگز بھی ہیں اور اسپائرلز بھی ہیں، ٹرائی اینگلز بھی ہیں اور ڈاٹس بھی ہیں، لیکن اگر یہ سمبلز بار بار بنائے گئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامات اپنے بنانے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ معنی تو ضرور رکھتی تھیں، لیکن اگر یہ صرف ڈیکوریشن کے لیے ہوتی تو 30,000 سال جیسے ایک طویل عرصے کے دوران ان میں بہت ساری ویریشنز اور ڈیزائنز دیکھنے میں آتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ 32 علامات پورے کے پورے یورپ، اسپیشلی سویڈن کی غاروں میں بار بار نظر آتی ہیں، جیسے کسی نے کسی مخفی زبان میں کوئی ہدایات لکھ چھوڑی ہوں، کوئی علوم چھوڑے ہوں، اور انہی علوم کی تلاش میں آہنن اربا سویڈن میں اپنے مشنز بار بار بھیج رہی تھی۔ اور لیٹ می ٹیل یو کہ انہیں وہاں جو کچھ ملا وہ لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے، اور میرا ایسے کہنے کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ ایک تو ہملر نے اپنے فزیشین کو ایک مرتبہ کہا تھا کہ تم دیکھنا عنقریب یہاں نورڈک خداؤں کی دوبارہ سے عبادت ہونے لگے گی، ہم بکھرے ہوئے پتھروں کو اکٹھا کر کے ایک ایسی عمارت بنا رہے ہیں جس کے اندر تمہیں اپنے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم یورپ میں بکھرے ہوئے علوم کو ایک جگہ اکٹھا کر رہے ہیں، ایسے علوم کہ جن میں تمہیں اپنے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور دوسری وجہ میں آپ کو اس قسط کے آخر میں بتاؤں گا۔ لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ صرف مخفی علوم ہی نہیں، بلکہ وہ لوگ مقدس ریلکس کی تلاش میں بھی پاگل ہوئے پڑے تھے۔ مثلا 1939 میں آہنن اربا نے پولینڈ میں ایک ایکسپیڈیشن بھیجا جس کا مقصد قدیم آرٹیفیکٹس کو اکٹھا کر کے جرمنی واپس بھیجنا تھا، اور پولینڈ میں ان کی بہت زیادہ دلچسپی تھی کراکو کے ایک گرجا میں رکھے 14ویں صدی کے ایک لکڑی کے بنے دروازے میں، دی وائنچٹوس آلٹر۔ یہ ایک بہت بڑا دروازہ تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ مناظر بنے ہوئے تھے، اور آہنن اربا کو اس بات کا پورا یقین تھا
کہ اس دروازے کے بنانے والوں نے اس میں گہرے راز چھپا کر رکھے ہیں۔ اور جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ پولینڈ والوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ انہوں نے اس دروازے کو 32 ٹکڑوں میں ڈسمینٹل کر کے ہر ٹکڑے کو پولینڈ کے مختلف حصوں میں چھپا دیا۔ لیکن جرمنز نے بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اس دروازے کے ایک ایک ٹکڑے کو ڈھونڈ نکالا اور پھر 3 ٹرکس میں بھر کر لوڈ کر کے اسے برلن بھجوا دیا، جہاں جرمن آرمی نے اسے اپنے غائش بینک کے تہہ خانے میں چھپا کر رکھ لیا۔ اور ان کا پلان تھا کہ جنگ کے بعد اس دروازے پر بھرپور طریقے سے ریسرچ کی جائے گی کہ یہ دروازہ انہیں کہاں کہاں تک لے کر جا سکتا ہے۔ پھر اسی آہنن اربا نے کرائمیا کے پرانے قلعوں سے آرٹیفیکٹس سے بھرے 72 صندوق برلن بھیجے اور کچھ کو اپنے لوکل ویئر ہاؤسز میں چھپا کر رکھ لیا۔ اور ابھی میں بتاتا ہوں کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر مقدس ریلکس میں آہنن اربا کی بہت زیادہ دلچسپی ایک خاص قسم کے کپڑے میں بھی تھی۔ اس کپڑے کا نام ہے بایو ٹیپسٹری، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کپڑے پر بنی ہوئی ایک کہانی ہے۔ ایک ٹیپسٹری یعنی کپڑے پر رنگوں والے دھاگے سے بنی ہوئی ایک ایمبرائڈری، جسے آج سے 1000 سال پہلے بنا گیا تھا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ان 1000 سالوں کے بعد بھی نہ تو اس ٹیپسٹری کے رنگ پھیکے پڑے ہیں اور نہ ہی کبھی اس کا کپڑا ڈیمیج ہوا ہے۔ اس ٹیپسٹری کی سب سے حیران کن بات اس کا سائز ہے۔ 230 فٹ لمبی ایک تصویر جس پر 1064 سے لے کر 1066 تک کے واقعات ایمبرائڈر ہوئے ہوئے ہیں۔ اور آہنن اربا کو اس ٹیپسٹری میں اتنی دلچسپی اس لیے تھی کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اس ٹیپسٹری میں انگلینڈ کو فتح کرنے کے راز چھپے ہوئے ہیں، اور سم ہاؤ اس فتح کا تعلق علم نجوم سے ہوگا، کیونکہ ٹیپسٹری میں ایک جگہ ایک دمدار ستارہ بھی بنا ہوا ہے۔ بلکہ اپنی ریسرچ کے دوران میں نے یہاں تک بھی دیکھا کہ ان کا ایک ایکسپیڈیشن ہمیشہ تابوت سکینہ کی تلاش میں گھومتا رہتا تھا، کیونکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے پاس تابوت سکینہ تھا، یعنی مشہور دی آرک آف دی کووننٹ، تو وہ کسی بھی لڑائی کے دوران اسے اپنی فوج کے سامنے رکھ لیتے تھے، اور اس تابوت کی وجہ سے انہیں کبھی شکست نہیں ہوتی تھی۔ اور جرمنز کا یہ ماننا تھا کہ اگر وہ کسی طریقے سے تابوت سکینہ دی آرک آف دی کووننٹ ڈھونڈ لیں تو ان کی فوج کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکے گا۔ اور اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ تابوت سکینہ حاصل کرنے کے لیے کتنے ڈیسپریٹ ہوئے ہوں گے۔ یہ باتیں سن کر شاید آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے میں کسی ہالی ووڈ مووی کے واقعات سنا رہا ہوں، لیکن نہیں، یہ سب سچ ہے اور تاریخ میں ریکارڈڈ ہے۔ اٹس امیزنگ۔ پولینڈ کے گرجا گھر میں رکھے ایک پراسرار سے دروازے کو 32 ٹکڑوں میں ڈسمینٹل کرنا اور پھر جرمن آرمی کا ایک ایک ٹکڑے کو ڈھونڈ نکالنا، آپ کو یوں نہیں لگتا کہ جیسے انڈیانا جونز کی کسی فلم کا کوئی سین چل رہا ہو؟ لیکن یہ تمام باتیں بالکل سچ ہیں، تھرڈ رائخ کے ڈاکیومنٹس میں لکھی ہوئی ہیں۔ آہنن اربا پر اپنی ریسرچ کے دوران مجھے اس کے ایک ممبر کے متعلق کچھ ڈاکیومنٹس ملے، یرگو فون گرون ہیگن، جس کا کام تھا فن لینڈ میں لکڑیوں پر بنی قدیم علامات کو ڈھونڈنا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اس قدیم علم کی تلاش میں پرانی نظموں تک کو اسٹڈی کیا کرتے تھے کہ کیا ان میں پزل کا کوئی پیس موجود ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ ایڈولف کی 50ویں سالگرہ پر آہنن اربا نے اسے چمڑے کی بائنڈنگ میں بنی ایک کتاب گفٹ کی تھی، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کتاب کے اندر آہنن اربا کے کیا کیا راز موجود تھے۔ اوکے، اب ان تمام ایکسپیڈیشنز کے بعد آہنن اربا کو آخر ملا کیا تھا؟ سچ کہوں تو اس سوال کا جواب آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آہنن اربا کے ایکسپیڈیشنز کے دوران ہی ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی تھی۔ جرمن آرمی کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگ گیا تھا، ریڈ آرمی انہیں پیچھے دھکیلنا شروع ہو گئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر آہنن اربا نے کیا کیا؟ اپنے ویئر ہاؤسز جہاں آرٹیفیکٹ سے بھرے صندوق پڑے ہوئے تھے، اور اپنے ریسرچ سینٹرز جہاں ان کی 90% ریسرچ پڑی ہوئی تھی، وہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی جلا دیے، اس ڈر سے کہ ان کا خزانہ کہیں کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ امیجن دیٹ۔ بلکہ کیا ہم واقعی امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر حیران کن نالج ہوگا
کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جلا دیا، اور ابھی تو انہوں نے ان علوم کا صرف تھوڑا سا ہی حصہ استعمال کیا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس تھوڑے سے ہی حصے سے انہوں نے کیا کچھ اچیو کر لیا۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا۔ جرمن آرمی نے اس قدیم نالج کو استعمال کرتے ہوئے ہتھیاروں کی ایک بہت ہی ایلیٹ سیریز بنانی شروع کی تھی، ایک ایسی ایلیٹ کلاس کہ جسے وہ ونڈر وافن کہتے تھے۔ ونڈر وافن یعنی کہ ونڈر ویپنز، بے مثال ہتھیار، لاجواب ہتھیار۔ اور اسی سیریز کا ایک راکٹ تھا V2، انسانی تاریخ کا پہلا راکٹ کہ جو اس قدر پاورفل تھا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس راکٹ نے کارمن لائن کو کراس کر لیا۔ کارمن لائن یعنی کہ آسمان کی وہ حدود کہ جہاں سے ہماری فضا ختم ہوتی ہے اور خلا کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جرمن ٹیکنالوجی کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے وہی سٹڈیز ہیں کہ جو آنن اربا نے آج سے 88 سال پہلے کی تھی۔ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ ایک راز ہے کہ جرمن ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے اپنے وقت سے بہت آگے کیسے چلی گئی، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب یہ کوئی راز رہا ہے، اور امریکنز یہ بات جانتے تھے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں گے کہ اسے مارنے کے بعد امریکنز نے ایک پروجیکٹ کیا تھا، آپریشن پیپر کلپ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی آنن اربا کے ساتھ کام کیا کرتا تھا، اگر وہ امریکہ آ کر ہمارے لیے کام کرے گا تو اسے معافی مل جائے گی۔ اور اس طرح اس وقت 1600 جرمن سائنٹسٹس، انجینئرز اور ٹیکنیشینز امریکہ گئے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد امریکن ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں چلی گئی۔ صرف 24 سال کے اندر اندر وہ لوگ سمندر کی گہرائیوں سے لے کر خلا کی وسعتوں تک پہنچ چکے تھے۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ اوکلٹ نالج کو دیکھ کر اسے پہچاننا سیکھ گئے تو آپ کو اس کی پارٹی میں جگہ جگہ اوکلٹ علامات نظر آئیں گی۔ مثلا اس کی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام کیا تھا؟ شٹافل یعنی SS، اور SS کا نشان کیا تھا؟ یہ۔ اگر آپ اس نشان کو ایک عام انسان کی نظر سے دیکھیں تو یوں لگے گا کہ جیسے یہ شٹافل یعنی SS کے 2 S لکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ میں اوکلٹ کو پہچاننے کی ذہانت ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ اینشین رونز کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور اس کا نام ہے سگ رون۔ یہ علامت ان رونز میں سے ہے جنہیں آرینز کے قدیم پجاری بادشاہوں نے خفیہ علوم لکھنے کے لیے ڈیولپ کیا تھا، اور ریسرچ کی زبان میں انہیں آرمانن رونز کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، لہٰذا بہت غور سے سنیے گا کہ ان پجاری بادشاہوں کی یہ زبان ہزاروں سال کے عرصے کے دوران معدوم ہو چکی تھی، لیکن ایڈولف کے ساتھ ہی آسٹریا میں اوکلٹ کا ایک ماہر رہا کرتا تھا، گوئیڈو فون لیسٹ۔ یہ شخص اپنی اوکلٹ عبادات یا عملیات کے دوران اچانک سے 11 مہینے کے لیے اندھا ہو گیا، اور اس اندھے پن کے دوران اسے بار بار خواب میں ہزاروں سال پرانے یہ رونز نظر آتے رہے جنہیں اس نے یاد کر لیا، اور جب 11 مہینے کے بعد اس کی نظر واپس آئی تو اس نے فوراً 18 علامات بنا کر دیں کہ یہ وہ قدیم رونز ہیں جن میں وہ خفیہ علوم لکھے ہوئے ہوں گے، اور گوئیڈو کے بنائے ہوئے ان رونز میں سے ایک تھی یہ علامت، یعنی دا سگ رون، وہ اوکلٹ سمبل کہ جو شاید تاریخ کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی کا مرکزی نشان تھی۔ ویلزبرگ جہاں SS کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا، اس کے مین ہال کی زمین پر کالے سورج کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے جس میں 12 سگ رونز بنے ہوئے ہیں۔ 12 یعنی اس کے 12 جنرلز، اور اس نے اپنے جنرلز کی تعداد بھی بہت سوچ سمجھ کر رکھی تھی، کیونکہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد بھی 12 حواری ہوا کرتے تھے۔ امیجن کریں کہ تاریخ کی شاید سب سے بڑی اور سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی میں جگہ جگہ اوکلٹ سمبلز بنے ملتے ہیں، بلکہ سب سے واضح علامت، کیا کبھی آپ نے ان کا جھنڈا دیکھا ہے؟ ان کے جھنڈے پر یہ کون سی علامت بنی ہوئی ہے؟ یہ علامت دنیا کے سب سے زیادہ ریکوگنائز کیے جانے والے سمبلز میں سے ایک ہے، جس کا نام ہے سواستیکا۔ اور شاید آپ سمجھتے ہو کہ سواستیکا تو بس ایک نشان ہے، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ جو کچھ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے۔
آپ کو اپسلا یونیورسٹی کا دی رن ڈیٹا پروجیکٹ یاد ہے؟ اسے دیکھیں، یہ ہے دی رن ڈیٹا پروجیکٹ کا کیٹالاگ DR248، ڈنمارک سے ملنے والا ایک پتھر جس پر 1200 سال پہلے کسی نے اینشینٹ رونز بنائے تھے۔ اور دیکھیں کہ اس پہ یہ کون سا اوکلٹ سمبل بنا ہوا ہے، سواستیکا کا سمبل۔ آپ کو یاد ہے آہنن اربا کا ایک مشن ایران کے پہاڑوں میں بھی گیا تھا؟ اس وقت میں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ لوگ بہشتون کے پہاڑوں میں بادشاہ ڈائریس یعنی دارا کے بنوائے رونز کو سٹڈی کرنے گئے تھے، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لوگ خراشات کے پہاڑوں میں بھی گئے تھے، جہاں لاخ مزار کے مقدس پہاڑوں میں بھی ایک اوکلٹ سمبل کسی نے آج سے 7000 سال پہلے بنایا تھا۔ اور گیس کریں کہ وہ سمبل کون سا تھا؟ سواستیکا۔ آرمینیا کے پراسرار گیگم پہاڑوں میں بھی کسی نے 8000 سال پہلے یہ قدیم علامت چھوڑی تھی، اور گیس کریں کہ کون سی علامت؟ سواستیکا۔ بابل یعنی عراق سے ملنے والا یہ 4000 سال پرانا برتن جس کا نام ہے دی سومیرین باؤل، جسے آہنن اربا چرا کر اپنے ساتھ برلن لے گئی تھی، اور آج بھی یہ برلن کے ایک میوزیم میں ہی رکھا ہوا ہے، اور اس کے سینٹر میں دیکھیں کون سی علامت بنی ہوئی ہے؟ سواستیکا۔ اور یہ ملا کہاں سے تھا؟ ایسی سرزمین بابل سے کہ جہاں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر جادو نازل کیا گیا تھا۔ اوکلٹ نالج کی سرزمین بیبیلون۔ ایران کے صوبے جیلان سے کھدائیوں کے دوران ملنے والا یہ 1200 سال پرانا نیکلس، اس کے جوڑوں میں دیکھیں کہ کیا بنا ہوا ہے؟ سواستیکا۔ اوکلٹ سمبل۔ مونجو داڑو، پاکستان سے ملنے والی یہ 2000 سال پرانی مہریں جن پر دیکھیں کیا بنا ہوا ہے؟ سواستیکا۔ چیچنیا کی اس قدیم عبادت گاہ کی آرچ پر دیکھیں کیا بنا ہوا ہے؟ سواستیکا۔ 2500 سال پہلے کی ان یونانی سکوں پر دیکھیں کیا بنا ہوا ہے؟ سواستیکا۔ 1366 میں انگلینڈ کے بادشاہ کا ایک کیپر آف دی وارڈروب ہوا کرتا تھا، یعنی وہ شخص کہ جو محل کے سارے معاملات دیکھا کرتا ہے، اور جس کا نام میں نے اوکلٹ نالج کی کتابوں میں بھی دیکھا ہے، ایڈورڈ دی تھرڈ۔ اس کے تابوت پر دیکھیں کس چیز کی علامت بنی ہوئی ہے؟ سواستیکا۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو وہ 32 علامات دکھائی تھیں کہ جو پورے یورپ کی غاروں میں بنی ہوئی ہیں؟ وہ 32 علامات جن کے مطلب ہمیں آج تک نہیں پتا۔ غور سے اس علامت کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ ہزاروں سال پرانے یہ اوکلٹ سمبلز کہ جو دنیا بھر کے پہاڑوں، پتھروں اور قدیم جنگلوں میں بنے ہوئے ہیں، یہ 20ویں صدی کی سب سے طاقتور آرمی اور سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی کے جھنڈوں پر ان کے سب سے بڑے نشانات کے طور پر بنے ہوئے ہیں۔ اور صرف جھنڈوں پر ہی نہیں، بلکہ دیکھتے جائیں کہ یہ اوکلٹ سمبلز انہوں نے کہاں کہاں پر بنائے ہوئے تھے۔ ان کے پارٹی بیچ پر، ان کے پارٹی ایگل کے پنجوں میں، ان کے گولڈن پارٹی بیچ پر، ٹرو دوئش یعنی ایک سچے جرمن نامی اخبار کے اس فرنٹ پیج پر۔ اور صرف یہ مت دیکھیں کہ سواستیکا بنا ہوا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ بنا ہوا کس چیز کے اندر ہے؟ ایک احرام کے اندر، کہ جس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے۔ اور احرام اور ایک آنکھ، یہ دونوں کس چیز کی علامتیں ہیں؟ میرے خیال سے تو یہ آپ میرے بتائے بغیر بھی سمجھ چکے ہوں گے۔ ورلڈ وار 1 میں لڑتے ہوئے جرمن فوجیوں کے ہیلمٹس پر، اور یہ والا نشان تو بہت ہی خاص علامت ہے۔ جب بھی جرمن آرمی کے ایلیٹ آفیسرز کی میٹنگ ہوتی اور اس میٹنگ میں وہ بذات خود شریک ہوتا، تو اس وقت بلڈنگ کے دروازے پر یہ نشان لٹکایا جاتا تھا، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ آج وہ یہاں بذات خود موجود ہوگا۔ اور اس کی موجودگی کا نشان کیا ہوتا تھا؟ ایک اوکلٹ سمبل۔ میں آپ کو ان کے متعلق بہت بہت کچھ اور بھی بتا سکتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ گھنٹوں سننے کو تیار ہیں، لیکن اب صرف ایک بات کہہ کر میں آج اس سیریز کو کنکلوڈ کروں گا کہ دیکھیے، علم النجوم، علم الحروف، علم العادات یا پھر علم العلامات یعنی ایسٹرولوجی، نیومرولوجی، یا پھر آج جو میں نے آپ کو دکھایا سمبولوجی، یہ علوم ہزاروں سال سے ایگزسٹ کرتے ہیں، اور کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بات سچ ہے کہ ان علوم کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں کہ جن کا شمس المعارف جیسی کتابیں آپ سے وعدہ کرتی ہیں کہ علم الحروف اور علم العادات کے ذریعے میں تمہیں انسانوں کی نظروں سے غائب ہونا سکھاؤں گی، میں تمہیں وہ طاقت سکھاؤں گی
کہ جس کے بعد تمہارے سامنے کھڑے لوگ بے بس ہو کر تمہارے سامنے اپنے دلوں کے راز فاش کر دیں گے۔ میں تمہیں وہ طاقت دوں گی کہ جس کے بعد تمہیں چھپی ہوئی دنیائیں نظر آنے لگ جائیں گی۔ میں تمہیں وہ راز دوں گی کہ جس سے تم ہواؤں میں اڑنے لگو گے۔ میں تمہیں وہ الفاظ دوں گی کہ جن سے تمہارے پاس روز سونے کے سکے ظاہر ہوا کریں گے۔ میں تمہیں وہ طریقہ دوں گی کہ جس سے جنگلی جانور بے بس ہو کر تمہارے سامنے جھکنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ کتابیں وہ علوم سکھاتی ہیں، لیکن ان علوم کا سیکھنا اس دنیا کا سب سے خطرناک کام ہے، کیونکہ کب روحانیات سے نکل کر آپ شیطانیات میں داخل ہو جاؤ گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اسی لیے میں نے ان علوم کو اوکلٹ کی کیٹیگری میں رکھا ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے چھپا ہوا، ڈھکا ہوا، مخفی۔ ایسے علوم کے جن کی باؤنڈریز اتنی مبہم ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کب مذہب کے دائرے سے نکل کر ایک جادوئی دنیا میں داخل ہو گئے۔ اب آپ کو احساس ہوا کہ میں نے آخر تک المستدرک کی اس حدیث کو ذہن میں رکھنے کا کیوں کہا تھا کہ شرک کو پہچاننا ایسے ہے کہ جیسے اندھیری رات میں صفا کے پہاڑ پر رینگتی ہوئی کوئی چیونٹی ہو۔ لیکن اگر یہ علوم اتنے خطرناک ہیں تو پھر میں آپ کو ان سب کے متعلق بتا ہی کیوں رہا ہوں؟ کیونکہ صحابی رسول حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھی اچھی باتیں پوچھا کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے ہمیشہ شر کے متعلق پوچھا کرتا تھا، تاکہ جب بھی میں اسے دیکھوں تو اسے پہچان کر فوراً اس سے دور ہو جاؤں۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو اوکلٹ کی دنیا کے متعلق اتنی ڈیٹیلڈ انفارمیشن دی ہے کہ جب بھی آپ ان علوم کو دیکھیں تو فوراً ان سے الرٹ ہو کر خود کو ان کے راستے سے ہٹا کر محفوظ کر لیں۔ لیکن ایک بات کہوں کہ یہ تمام ریسرچ ورک، یہ تمام انفارمیشن، انہیں میں نے کسی شارٹ کٹ سے حاصل نہیں کیا، بلکہ یہ مجھے اللہ کا دیا ہوا وہ علم ہے کہ جس کے پیچھے کئی سالوں کی محنت اور کوشش چھپی ہوئی ہے، اور اسے آپ کے ساتھ مفت میں شیئر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بن سکیں۔ اور اگر آپ کو میری اس محنت کی قدر ہے تو میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے اور میرے بہن بھائیوں کے لیے ایک مرتبہ دل سے دعا کر دیجیے گا۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔